خالد صاحب سارے پارٹی کو کنگز پارٹی کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے لوگوں کی اپنی سوچ ہے کہ کنگز پارٹی یقیناً رابطے ہیں. میں ڈیفنس منسٹر رہا ہوں, میرے اچھے تعلقات ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوشچن یہ ہے کہ میں نے یہ پارٹی بنائی کیوں. میں تقریباً کئی دفعہ سوچتا رہا. ایک 40 سال کا میرا تجربہ ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک اچھا وقت گزارا ہے, اور ایک تعلق ہے میرا سارے ملک میں, دوستی ہے, فرینڈشپ ہے. اور پھر صوبہ کے پی میں تو ہر ضلع میں ایک رابطے ہیں اور سب. میں نے سوچا کہ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اس وقت سیدھی جنگ ہے کہ یا انسٹیٹیوشن سے لڑائی کرو, ہر ایک کے ساتھ لڑائی کرو, یا اس ملک کے لیے ڈیلیور کرو. اور اگر یہ افراتفری اسی طرح پھیلتی رہے تو یہ ملک تو ڈوبتا ہی جائے گا. 9 مئی کے بعد سوچا آپ نے پارٹی بنانے کا یا پہلے سے سوچ رہے؟ پہلے میں کئی دفعہ سوچتا تھا, لیکن میں سوچتا تھا کہ اگر میں 50 سال کا ہوتا اور اتنا ایک اللہ نے نام دے دیا اور تعلق بن گئے تو میں ضرور پارٹی بناتا. سوچتا رہتا تھا. کیوں سوچتا تھا؟ تو وجہ یہ ہے کہ میں نے دیکھا, میں پیپلز پارٹی میں رہا, شیرپاؤ کے ساتھ رہا, پی ٹی آئی میں آیا. جو یہ پروگرام دیتے ہیں, منشور دیتے ہیں, میں نے کسی کو عمل کرتے نہیں دیکھا. اس میں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگوں کو بیوقوف بنائیں, ایک باغ دکھائیں کہ کل ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, اینڈ میں جب کرسی آتی ہے تو کچھ اور چکر شروع ہو جاتا ہے. میں نے سب کو دیکھا ہے, نواز شریف کو دیکھا ہے کہ وہ ایک سرکل ہے, وہ سرکل میں سب کچھ پھنس جاتا ہے. جو آپ کی سوچ ہے, پارٹی کے لوگوں کی سوچ ہے, وہ سائڈ پہ رہ جاتی ہے, آپ اکیلے رہ جاتے ہیں. تو اس سرکل سے یہ نہیں نکل سکتے, اسے نکلنا پڑے گا. پھر جب منشور دیتے ہیں تو کسی نے عمل نہیں کیا. تو اگر میں نے سوچا کہ میں نے 5 سال کے پی میں حکومت کی, جو پی ٹی آئی کا منشور تھا, اگر پولیس ریفارمز تھے, ایجوکیشن ریفارمز تھے, ہیلتھ ریفارمز تھے, جو ہم نے وعدہ کیا تھا, ہیلتھ کارڈ تھا, ڈفرنٹ چیزیں کہ عوام کو سہولتیں دیں. وہ آپ کی ٹیم اچھی تھی نا, ٹیم نے ڈیلیور کر کے دیا آپ کو. آپ خود تو نہیں کر سکتے. عاطف خان ہیلتھ منسٹر ایجوکیشن میں تھے, ترقی ہیلتھ میں تھے, دورانی صاحب آ گئے, انہوں نے پولیس ٹھیک کر دی, لیکن یو ہیڈ اے گڈ ٹیم. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ادھر ہم نالائق تھے سارے؟ جب ادھر پی ٹی آئی کی حکومت تھی پنجاب میں, سارے نالائق تھے. دیکھیں, یہ اوپر جو لیڈر ہوتا ہے نا, جس نے ویژن دینا ہے, جس نے پالیسیز دینی ہے, پھر اس کا طریقہ ہے کہ ان لوگوں سے امپلیمنٹ کرانا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ ان کی اپنی ویژن تھی, میری ایک سوچ تھی, اس کے مطابق پالیسیز بنائی, پھر فالو اپ کرتا تھا, پھر ان کو ڈائریکشن دیتا تھا, سمجھاتا تھا. یہ ینگ تھے, اتنا ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا, میں تو گزرا ہوں ان چیزوں سے. تو یہ چیزیں ایسے نہیں ہوئی کہ انہوں نے ڈیلیور کیا. میں ہر ہفتے میٹنگز کرتا تھا, فالو اپ کا پھر سسٹم بنایا تھا, اس کو فالو کرتا تھا. ہمارے ریفارمز کو, ہمارے جو اسمبلی میں ریفارمز ہو رہے تھے یا امینڈمنٹس ہو رہی تھی, بہت بڑا کام کیا ہم نے. تو اس لیے میں کہتا ہوں, یہ جب آپ کا اوپر جو بیٹھا ہونا. سر آپ نے اتنا کچھ کیا, پھر دوسری دفعہ وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بنے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کی ایک اپنی سوچ ہے, اور میں نے جتنا دیکھا ہے اس کی یہ سوچ ہے کہ کوئی اوپر اٹھے نہ, وہ پاپولر نہ ہو. وہ ڈیلیور انہیں کیا, بس اس کا استعمال کیا, اس کو سائڈ پہ پھینکو اور کسی اور کو. محمود خان صاحب پپیٹ کے طور پہ؟ پپیٹ تو نہیں کہہ سکتے, خان صاحب کی سوچ یہی تھی. میرے اس کے بعد میں نے تو سنا آپ نے پرپوز کیا تھا یہ نام. میں نے یقیناً پرپوز کیا, سپورٹ کیا, ایک شریف آدمی, اور میں تو چاہتا تھا کہ وہ آئے, کیونکہ مجھے وہ نہیں منا. آپ پپیٹ لانا چاہتے ہیں؟ جی نہیں, محمود خان ایک خاندانی آدمی ہے, پپیٹ وپیٹ نہیں. پپیٹ جو تھا آپ نے دیکھے. ابھی آپ نے کہا پپیٹ لانا چاہتے ہیں. نہیں, میں جنرلی بات کر رہا ہوں. جنرلی یہ بات تھی کہ وہ چاہتا تھا کشمیر بھی خود چلائے, گلگت بھی چلائے, پنجاب بھی چلائے, اور جو کہ ممکن نہیں ہے, جو ناممکن ہے. ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ آپ سینٹر میں بیٹھ کے کوئی بھی نہیں چلا سکتے. لیکن سینٹر اپنا نہیں چلا سکتا تو اور کیا چلائے گا. لیکن آپ جب کہتے ہیں پپیٹ لائے تو پھر محمود خان صاحب پپیٹ نہیں تھے؟ دیکھو, محمود خان کو ایسے جکڑ لیا تھا چیف سیکرٹری اعظم خان کے کہنے پر, آئی جی ان کے کہنے پر, فائنانس والے, ان کے سارے جتنے آفیسر لگتے تھے ان کے تھے. تو مجھے پتا ہے کہ جب بیوروکریسی جو لگاتی ہے, جس کا طاقت ادھر دیکھتی ہے, وہ نہیں دیکھتے کہ چیف منسٹر ہے, وہ دیکھتے کہ کون مجھے اٹھائے گا, کون مجھے لگائے گا. تو ایک کنٹرول کیا ہوا تھا, لیکن ایک سسٹم ہمارا چلا. اب کیونکہ آپ کے پاس اب ہم محمود خان صاحب کی برائی تو نہیں کر سکتے نا. برائی میں کسی کی نہیں بات کروں گا. میں بات خان صاحب کی تو اتنی برائی کرتے ہیں. میں ان کی پالیسیز کی بات کرتا ہوں, ڈائریکٹ میں خان پہ کبھی اٹیک نہیں کروں گا, کبھی ذات پہ کبھی نہیں بولوں گا. آپ نے وہ کیا کہا تھا ابھی کہ وہ وائس یا اس طرح کی کہ وہ
فرعون ٹائپ ڈکٹیٹر ہے. بالکل میں کہوں کہ فرعون ٹائپ تو ذات ہی ہے نا. فرعون وہی ہوتا ہے نا. دیکھیں آپ اس کی بات سنیں, انہوں نے کہا کہ جب سب میرے سے چلے جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ایک ہمارا تو ایک ورکر ناراض ہوتا ہے, رات کو نیند نہیں آتی. لیکن آپ یہی کہتے تھے کیا کہتا تھا کہ چلے جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں کبھی نہیں کہا میں نے تو افسوس ہوتا تھا کوئی جاتا ہے. میرا تو ایک عام ورکر جاتا ہے تکلیف میں ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک سنا, آپ کے میں جانا نہیں چاہتا, میں چاہتا ہوں آپ کی کے پی کی پالیٹکس پہ رہوں, لیکن کیونکہ آپ نے کہا کہ میں کہا ایک سنا دیتا ہوں آپ کو. آپ نے خود ہی ایک جلسے میں کہا تھا, میں نے کہا لوگ جا رہے ہیں, آتے جاتے رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں منہ کالا کر کے لوگ گدے پہ بٹھائیں گے ان کو جو جا رہے ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی جانب سے. اب جو جا رہے ہیں وہ حساب بہت زیادہ ہے. مارچ 2022 میں کہا تھا. جو ہمارے تھے ہی نہیں تو گلہ کس بات کی. ان کو بھی میں کہتا ہوں پچھتاؤ گے جب عوام میں جاؤ گے, جوتے پڑیں گے, آپ کے منہ پہ کالا رنگ ڈالا جائے گا. آپ اپنے بچوں کی بےزتی مت کرائیں. آپ کو کیسی جرأت ہوئی کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جاتے ہیں. ان لوٹوں سے آپ نے بدلا لینا ہے, ان کا منہ کالا کر کے گدے پہ بٹھانا ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہمارے ساتھ. خیر یہ آپ نے لیکن مجھے آپ اچھا سمجھاؤں, یہ اس وقت کا ہے کہ یہ حالات اس طرح نہیں بنے تھے, ہم ریولیوشنری نہیں بنے تھے. یہ تو اچھا انقلابی ہو گئے. وہ انقلابی ہو گئے, ہم انقلابی نہیں, ہم ملک کے لیے کام کریں گے, ہم انقلاب نہیں کرتے.